ادھر انداز ہی نرالا ہے کہ اپنی جوان بیٹیوں کو بھی محبوب کی خدمت میں لگا دیا۔ کون کرتا ہے اس طرح؟ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہی کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کے بڑی ہوئی، اور یہ چار یار آج نا ہم نے تفرقے کر دیے، ہم نے فرقہ واریت کر دی نا کہ بھائی وہ کون ہے اور وہ کون ہے۔ ایک مرتبہ نا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عمر فاروق اور عثمان غنی سے فرمانے لگے کہ چلو بھائی علی بیمار ہیں، ان کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ یہ تینوں یار مل کے نا حضرت علی شیر خدا کے گھر جانے لگے۔ جب وہاں پہ پہنچے نا، جب حضرت علی کے گھر پہنچے تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر حشاش بشاش ہو گئے، طبیعت تازہ ہو گئی۔ مثل تعویذ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، جب گلے ملتے ہیں تو شفا ہوتی ہے۔ وہ دیکھ کے نا مسکرانے لگے، حشاش بشاش ہو گئے، اور پھر یہ فکر ہوئی کہ میں اپنے یاروں کو کھلاؤں کیا۔ گھر میں کیا تھا، جلدی سے گئے، دیکھا کہ سفید چمکتا برتن ہے، اس میں کچھ شہد پڑا ہے۔ وہ شہد لے کر آئے تو دیکھا کہ اس میں ایک سیاہ رنگ کا بال پڑا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ بھائی یہ شہد کھانے سے پہلے نہ کچھ مکالمہ نہ کر لیا جائے، کچھ بات نہ کر لی جائے، تاکہ وقت بھی گزرے گا، آپس میں گپ شپ بھی ہو جائے گی۔ سب نے اتفاق کیا تو سب کہنے لگے کہ ابو بکر آپ ہم میں بڑے بھی ہیں، ہم میں معزز بھی ہیں، گفتگو کا انداز، گفتگو کا آغاز پہلے آپ کیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ یہ سفید پیالہ، آپ فرمانے لگے کہ اللہ کا دین اس برتن سے زیادہ نورانی ہے، اللہ کا دین اس برتن سے زیادہ نورانی ہے، اور اللہ کا ذکر اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اللہ کی شریعت اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے، اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کی جنت اس برتن سے زیادہ نورانی ہے، اور پھر فرمانے لگے کہ اس جنت کی نعمتیں اس شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہیں، اور پھر فرمانے لگے اور پل صراط اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بولے، آپ فرمانے لگے کہ قرآن پاک اس برتن سے زیادہ نورانی ہے، اور فرمانے لگے کہ یہ اس کی تلاوت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ سنی ہے نا، مزہ ہے نا، تلاوت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، اور اس کی تفسیر بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اور آؤ نا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرمانے لگے، آپ فرمانے لگے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میرے تینوں مہمان اس برتن سے زیادہ نورانی ہیں، میرے مہمان جو آئے ہیں نا آج، یہ اس برتن سے زیادہ نورانی ہیں، اور ان کا کلام شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ جب یہ بولتے ہیں تو شہد سے بھی زیادہ ان کا کلام میٹھا ہے، اور فرمایا کہ ان کے کلام کی تفسیر بال سے بھی زیادہ باریک ہے، کہ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہ ان کی میٹھی گفتگو ہر کوئی سمجھ بھی تو نہیں پاتا، کچھ منافقین بھی تھے۔ یہ ان کی آپس کی محبت، ان کی آپس کا پیار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت، اللہ رب العزت نے جب حکم دیا نا غزوہ تبوک کا سارا مال حضرت ابوبکر صدیق جب لے کر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مال تو سارا لا کے نا نچھاور کر دیا حضور کے قدموں پہ، اور خود بوریے کا لباس پہن کے محبوب کی بارگاہ میں آ گیا۔ تو یاروں کوئی اتنی سخاوت نہیں کرتا، بوریے کا لباس پہنا اور محبوب کی بارگاہ میں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو محبوب فرمانے لگے کہ ابو بکر بوریے کا لباس پہنا،
عرض کی کہ محبوبہ سب کچھ لے آیا ہوں آپ کی ہی بارگاہ میں۔ محبوب فرمانے لگے کہ جبریل بھی تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، دیکھو نا آج وہ بھی بوریے کا لباس پہن کر آئے ہیں، آج وہ بھی بوریے کا لباس پہن کر آئے ہیں، جبریل بھی بوریے کا لباس پہن کے۔ اور جبریل کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آج بوریے کا لباس ہی پہنا جائے گا، آج سارے فرشتوں نے ہی یہ ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ محبوب کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ محبوب فرمانے لگے کہ ابو بکر، رب فرماتا ہے کہ میرے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی ہے، اس حال میں راضی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ابو بکر سے پوچھ رہا، ابو بکر مجھ سے راضی ہے؟ یار خدا پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر تو مجھ سے راضی ہے۔ یہ مقام، یہ شان کسی کسی کو ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ نیکیوں کے نا 360 درجے ہیں، ہر کسی کے پاس کوئی ایک درجہ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی کہ محبوبہ یہ 360 درجے بھی کسی کو ملیں گے نیکیوں کے؟ محبوب فرمانے لگے کہ ابوبکر جب میں نے موازنہ کیا نا ان نیکیوں کا اور تجھے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ سارے 360 درجے اللہ نے تیرے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محبوب فرمانے لگے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور باب الصلاۃ سے گزرے گا وہ شخص جو نمازی ہوگا، باب الریان سے وہ شخص گزرے گا جو روزے دار ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ محبوبہ کوئی خوش قسمت ایسا بھی ہوگا کہ جسے 8 کے 8 دروازے بلاتے ہوں۔ محبوب فرمانے لگے کہ ابو بکر میرا تو واحد یار وہ ہے کہ جسے جنت کے 8 دروازوں کی خواہش ہوگی کہ ابو بکر میرے اندر سے گزرے، ابو بکر میرے اندر سے گزرے۔ یہ مقام، یہ شان، یہ رتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب کی محبت سے ملا۔ روح قرآن، جان امام، مقصدی، ہست حب رحمت للعالمین۔ حضور کے پیار کے بغیر، حضور کی محبت کے بغیر نماز بھی پھیکی ہے، قرآن پڑھنا بھی پھیکا ہے، روزہ رکھنا بھی پھیکا۔ جب تک محبوب کی محبت نہیں نہ ہوگی، محبوب کا پیار نہیں نہ ہوگا، یاد رکھیے گا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے محبوب سے تو بڑی محبت کی، آپ مخلوق کے خدا کا بڑا خیال رکھتے تھے، مخلوق کے خدا کا آپ بڑا ہی خیال رکھتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپس میں مشاورت کر رکھی تھی کہ جو غریب ہوگا نا اس کے گھر کوئی خادم کام کے لیے لگا دیا جائے یا خود کام کر دیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ وہ ڈائری و رجسٹر ہم نے بنا رکھا تھا جس میں نام لکھے جاتے تھے۔ ایک نام بڑھیا کا لکھا ہوا تھا جو اکیلی گھر میں رہتی تھی اور تھی بھی آنکھوں سے نبینی، اس کے آگے کام کرنے والے کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ آپ فرمانے لگے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اس کے گھر کا کام میں کرایا کروں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں سورج نکل آنے کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد اس عورت، اس بی بی کے گھر میں پہنچا نا، جب بڑھیا کے گھر میں نے دیکھا کہ اس کا مشکیزہ پانی سے بھرا پڑا ہے، اس کے گھر کی صفائی ہو چکی ہے۔ میں حیران پریشان کہ یہ کون آیا، نام بھی نہیں لکھا۔ آپ فرماتے کہ اگلے دن میں نماز فجر پڑھتے ہی آ گیا، جب میں پڑھ کے آیا تو دیکھا کہ پھر بھی گھر کی صفائی ہو چکی ہے، پانی کا مشکیزہ بھرا ہوا ہے۔ آپ فرماتے کہ تیسرے دن میں نماز سے پہلے آیا تو دیکھا کہ پھر گھر کی صفائی ہو چکی ہے، مشکیزہ بھرا پڑا ہے۔ فرمانے لگے کہ چوتھے دن میں نہ چھپ کے بیٹھ گیا کہ دیکھو تو صحیح آتا کون ہے، رات کے اندھیرے میں کون آ کے اس بڑھیا کے گھر کی صفائی بھی کر کے چلا جاتا ہے، پانی بھی بھر کے چلا جاتا ہے، نام پہ نہیں لکھا۔ آپ فرماتے ہیں جب رات کا پچھلا پہر ہوا نا، تہجد کا وقت آیا، میں نے دیکھا کہ وہ عظیم شخص جو افضل البشر بعد الانبیاء
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر میں لپٹے ہوئے آ رہے ہیں. میں نے پیچھے سے جا کر کہا کہ ابو بکر آپ نے نام کیوں نہیں لکھا؟ فرمانے لگے کہ یار نام اللہ کی بارگاہ میں لکھا جائے تو کافی ہے نا، وہاں پہ قبولیت ہوگی، یہاں پہ نام لکھ کر کیا کرنا ہے؟ ہم تو 10 روپے بھی دیتے ہیں تو چرچا کرتے ہیں. اور پھر جب سیدنا عمر فاروق فرماتے کہ جب میری نگاہ سیدنا صدیق اکبر کے پاؤں پہ پڑی نا تو دیکھا پاؤں میں جوتا بھی کوئی نہیں ہے. میں نے کہا امیر المومنین یہ تو راز کھولیے کہ جوتا کیوں نہیں پہن رکھا، کیا ہے نہیں یا جان کے نہیں پہنا یا ویسے ہی نہیں پہنا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ابو بکر کہنے لگے کہ عمر یار جوتا تو ہے، پہنا اس لیے نہیں کہ مخلوق خدا نیند میں ہوگی، میرے جوتوں کی آہٹ سے ان کی نیند خراب نہ ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مخلوق خدا کو تکلیف پہنچے. اور یارو یہ بھی تو رنگ دیکھیے نا، یوں ہی تو نہیں اللہ نے اتنا عروج عطا فرما دیا، ہم تو صبح سے شام تک مخلوق خدا کو تکلیفیں دے کے کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. اس طرح کا عشق تو نہیں نہ ہوتا. محبوب کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، محبوب کی سیرت کو اپنائیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو پھر مزہ آئے گا. پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کس محبوب نے پوچھا کہ ابو بکر بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ عرض کی کہ محبوبہ زندگی کی 3 تمنائیں بہت بڑی ہیں، 3 خواہشات ہیں. ہر صحابی نے محبوب نے بھی اپنی 3 خواہشیں بتائی. ادھر ابو بکر کا جب باری آئی نا آپ نے بھی اپنی 3 خواہشیں بتائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ محبوبہ میری خواہش ہے کہ مال میرے پاس ہو اور قربان آپ پہ کرتا جاؤں، بس آپ پہ نچھاور کرتا جاؤں. محبوبہ دوسری میری خواہش یہ ہے کہ بیٹی میری ہو اور آپ کے نکاح میں ہو. ساری خواہش محبوب کے گرد گھوم رہی ہے. تیسری خواہش عرض کی کہ محبوبہ آنکھیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو، بس صبح سے شام تک میں آپ کا ہی دیدار کرتا رہوں، آپ کو ہی دیکھتا رہوں، یا بس یہی میری خواہشیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے نا تو صحابہ کے حواس قابو میں نہ رہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جس نے کہا نا کہ محمد بن عبداللہ محمد المصطفیٰ اس دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. ابو بکر نے عمر فاروق کو تھاما اور پھر آپ منبر پہ کھڑے ہوئے آپ فرمانے لگے کہ جو لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے دیکھ لو وہ آج دنیا سے چلے گئے، خدا کو موت کوئی نہیں. یہ محمد بن عبداللہ تھے، یہ اللہ کے بندے تھے، دنیا سے چلے گئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں امت کو سنبھالا، امت کو اس وقت میں سنبھالا اور پھر لوگ بپڑنے لگے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت میں اعلان کیا کہ جو شخص محبوب کی زندگی میں ایک رسی کے برابر ایک رسی ایک نکیل اونٹ کی زکوٰۃ دیتا تھا میں اس سے وہ زکوٰۃ بھی وصول کروں گا. سارے لوگوں کو ساری امت کو سنبھالا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. اور جب آپ کا آخری وقت آیا نا بیمار پڑ گئے، کچھ دن جب بیمار ہوئے آپ بالکل خاموش ہو گئے، کسی سے کوئی بات نہ کرتے، کسی سے کوئی بات نہ کرتے. کچھ دوست آپ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ ابو بکر آپ بیمار ہیں، کسی طبیب کو نہ دکھائیں، کسی طبیب کو نہ دکھائیں. غم تو اندر محبوب کا تھا نا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ طبیب نے مجھے دیکھ لیا، طبیب نے تو دیکھ لیا ہے. تو ساتھی کہنے لگے طبیب نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ طبیب نے کہا کہ فعال لما یرید، کہ میں وہی کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں میں وہی کرتا ہوں. آیا سدا سجنا بلو اسی نال خوشی ٹر چلے. بس ان کی جانب سے خدا کی جانب سے بلاوا آیا ہے. پھر آپ نے وصیت کی، فرمانے لگے کہ جب میرا وصال ہو جائے نا
تو محبوب کے روزے پہ لے جانا، جا کے میری خدمات نہ گنوانا کہ میں نے یہ بھی خدمت کی، میں نے یہ بھی خدمت کی۔ محبوب کے روزے پہ لے جانا، دروازے کے سامنے رکھ دینا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا، وصیت کی کہ دروازے کے سامنے رکھ کے کہنا کہ محبوبہ غلام آیا ہے، اگر اجازت ہو تو اندر دفن کر دیا جائے، اگر اجازت ہو تو اندر دفن کر دیا جائے آپ کے قدموں میں، اگر تو اجازت ملی تو دفنا دینا، وگرنہ جنت البقیع میں دفنا دینا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب جنازہ لے کر گئے نا وہاں پہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب رکھا دروازے کے پاس، آپ کا پیغام دیا کہ محبوبہ غلام آیا ہے، دروازہ کھلا، خود بخود اندر سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار کے ساتھ ملا دو، یار کو یار کے ساتھ ملا دو۔ یہاں پہ نا بات بڑی خوبصورت لکھی، کہا کہ غار میں پہلے ابو بکر گئے تھے، جا کے صفائی کرتے تھے، اور مزار میں پہلے مصطفیٰ گئے، بعد میں ابو بکر آ گئے، پہلے مصطفیٰ گئے اور بعد میں ابو بکر آ گئے۔ لے سجنا سب توڑ لبائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک میں آپ آرام فرما ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک دن احد پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا۔ محبوب فرمانے لگے ہم قیامت کے روز بھی اسی طرح اٹھیں گے، اسی طرح اٹھیں گے۔ ایک بات بڑی مزے کی یاد آ گئی کہ یار عشق ابو بکر صدیق نے محبوب سے کیا ہے نا تو ہر چیز سے بڑھ کر کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کھانا کھا رہے ہیں حضرت ابو بکر کے ساتھ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کہنے لگے کہ اللہ جان، بدر میں میں کافروں کی جانب سے جنگ لڑ رہا تھا، آپ میری تلوار کی زد میں 2-3 مرتبہ آئے، لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر نوالا بھی منہ میں رکھنے ہی لگے تھے، روک لیا، فرمانے لگے کہ ابو بکر عبد الرحمن، تو نے تو سمجھ لیا تھا نا باپ ہوں، قسم رب ذوالجلال کی، اگر تو ایک مرتبہ میری تلوار کی زد میں آ جاتا نا، میں نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، میں گستاخ مصطفیٰ دیکھ کر تیری گردن اڑا دیتا، میں نہ دیکھتا۔ وہ یارو محبت اس طرح کریں گے تو محبوب اس طرح نوازیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار عشق کرنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر سے سیکھیں کہ انہوں نے کس طرح محبت کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی سیرت اپنے بچوں کو سنائیں، اپنے بچوں کو دکھائیں، پڑھائیں کہ محبوب کی خاطر سیدنا صدیق اکبر نے کس طرح قربانیاں دی اور پھر محبوب نے بھی کس طرح نوازا ہے۔ اللہ رب العزت سیدنا صدیق اکبر کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے صدقے میں اللہ ہماری بھی بخشش فرمائے، اور جنہوں نے اس محفل کے ساتھ تعاون کیا، جو نہ کر سکے شامل ہوئے، اللہ ہر کسی کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کی خواہشوں سے بڑھ کر اللہ نے اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔